سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وخذ الدعاء الخفي الصريح الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ MRS لیکچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لیکچر فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا لیکچر ہے جس کے اندر قرآن پاک کی وہ بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لہذا توجہ سے سنیں تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سلیبس میں سورہ بقرہ کے مرکزی مضمون کے 8 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے، تو اس کی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے ہدایت۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور صاحب قرآن یعنی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں، لہذا اس کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے مومنین کی صفات۔ اوکے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے سورہ بقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں، تو اس کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے کہ بنیادی عقائد یا انسان کی قسمیں، انسان کی اقسام۔ چوتھا پوائنٹ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ پانچواں پوائنٹ، آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان پر بے شمار انعامات جو کیے ان کا ذکر ہوا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ناشکری اور نافرمانی کی۔ جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے اس کا مفصل بیان ہے، تو اس کی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے بنی اسرائیل۔ اوکے، چھٹا پوائنٹ، پہلے پارے کے بالکل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے، تو اس کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔
7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سارے احکامات ذکر کیے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق، جن میں عبادات سے لے کر معاشرات، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں کہ حکمرانی کیسے کی جائے، حکمرانی کے اصول اور قوانین کیا ہیں، ان کو بیان کیا۔ تو اس کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں مختلف معاملات کے احکامات۔ 8واں پوائنٹ، سود کی مذمت۔ سورہ بقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورہ بقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سود کے متعلق صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ سود خور ہیں۔ اسی طرح سود کے متعلق ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ لہذا اس سود جیسی لعنت سے بچنا چاہیے۔ اس کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں سود کی مذمت۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کے علمی اور عملی نکات پڑھیں گے۔